بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے خوبصورت آپ سب ہیں، اللہ اس سے بھی خوبصورت آپ کا نصیب کرے۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو، کوئی بیماری نہیں ہے تو کہو الحمدللہ۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اس خیال سے گناہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں تلافی کر لیں گے۔ بھلا ٹیڑھے درخت کو کون سیدھا کر سکتا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے تھک جائے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھے، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ خوش رہیں، اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ مسکراتے رہا کرو کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ جو انسان جتنا خوش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ میں شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ رابطے ختم ہو جائیں یا رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے۔ سر جھک جاتا ہے من جھکتا ہی نہیں، اس دل کو بھی میرے نمازی کر دے۔ راستے نہیں، رویے انسانوں کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو سونے پر آتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے۔ اسی طرح اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی اور اجالے میں دیکھتے تھے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ بڑا نازک دور ہے، یا اللہ ہمارے ایمان اور عزت کی حفاظت فرما، آمین۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ باپ وہ واحد شخص ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ میں نے غلط لوگوں پر بہت وقت ضائع کیا۔ جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ گناہ نہ کرو، اتنے گناہ نہ کرو کہ مرنے کے بعد اپنے رب سے زندگی کی التجا کرو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ، کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ تھینکس فار واچنگ۔